آج دوسرے مسلک کے لوگ اصلاحی کاموں میں بہت آگے چل رہے ہیں، لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہو رہے ہیں، تقوی و پرہیزگاری بھی آ رہی ہے، مگر وہ جس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، جبکہ مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کے بہت قریب ہیں، تو وہ کیوں اصلاحی کاموں میں پیچھے ہیں، کیوں اختلافات کی باتیں زیادہ کرتے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت پر ہیں، تو یہی سے اختلاف شروع ہو گیا۔ سوال ہی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت پر ہیں، تو ظاہر بات ہے یہی بات تو اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بدعت پر ہیں تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو جو سوال ہے وہی تو بات اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ اختلاف نہیں کرنا ہے تو سوال میں خود وہی بات آ رہی ہے کہ دوسرے لوگ بدعت وغیرہ پر عمل کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی بدعت پر عمل کر رہا ہے اس کو بدعت سے روکنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں جو جملہ ہے کہ اہل حدیث قرآن و سنت کے بہت قریب ہیں، تو پھر سوال ہے کہ کون ہے جو قرآن و سنت پر ہیں؟ اس سے اچھا اور کوئی ہے کیا؟ تو اہل حدیث قرآن و سنت سے قریب نہیں ہے، اہل حدیث کا مسلک قرآن و سنت پر ہے۔ یہ جملہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے قریب ہے، یعنی قریب ہے لیکن قرآن و سنت پر نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک امام احمد ابن حنبل یا اسی طرح سے امام البخاری اور علی ابن مدینی اور بہت سارے علماء انہوں نے بات کہی کہ اگر الطائفہ المنصورہ جو قیامت تک حق پر قائم رہنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث ہے۔ امام الترمذی نے کتاب الفتن میں یہ بات ذکر کی ہے۔ عام روایتوں میں اصحاب الحدیث کا ذکر ہے، لیکن ترمذی کی روایت میں اہل الحدیث کا لفظ بھی آیا ہے، تو اہل حدیث ہمارے نزدیک اہل حق ہیں۔ آپ پیچھے کیوں ہیں؟ تو کچھ علاقوں میں پیچھے ہیں، کچھ علاقوں میں نہیں ہیں، تو جن علاقوں میں پیچھے ہیں ہم کو ان علاقوں میں پہنچ کے ان کو آگے کرنا چاہیے، تو ہم ان کی شکایت کرنے کی بجائے ان کا تعاون کریں، یہ بہتر ہمارے لیے ہے۔ کوئی آدمی علاقوں میں 4-4 5-5 آدمی ہوتے ہیں، لوگ ان کی پٹائی کرتے ہیں، مسجد میں آنے نہیں دیتے، بیچارے کیا کام کریں گے؟ ان کو جینے نہیں دیتے تو کام کیا کریں گے وہ لوگ؟ تو ایسے علاقے میں ہم لوگوں کو جانا چاہیے، وہاں ہم کو کام کرنا چاہیے۔ ہاں مجموعی طور پر آپ دیکھیں کام نہیں ہو رہا ہے تو لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کام اگر نہیں ہو رہا ہے، یہ دوسرے جیسا کام کر رہے ہیں ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تھیلا وغیرہ لے کے جاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ ان کو صحیح لگتا ہے، ان کی مرضی۔ ہمارا طریقہ ویسا نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے لوگ مستقل آتے تھے علماء کے پاس، دین سیکھتے تھے اور جاتے تھے، روزانہ دروس ہوتے تھے، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ علماء جا کے لوگوں کو سکھاتے تھے، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ تو ایسا طریقہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو کرے، علم سیکھے، اس کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ آپ سیکھیے، سکھائیے، تو جو آدمی سیکھ رہا ہے وہ سکھا بھی رہا ہے، تو اس میں اگر کمی کسی علاقے میں ہے کوشش کریں ان کی مدد کریں۔